ایران میں کسی زمانے میں فردوس نام کا ایک بادشاہ تھا، بہت نیک اور پرہیزگار۔ جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہت چھوڑ دی اور درویشی کی زندگی بسر کرنے کی جانی۔ فردوس کی بیٹی شہزادی گلزار خوبصورتی میں چاند کو بھی شرماتی تھی، لیکن باپ کی طرح ہر قسم کے آرام و آسائش کے باوجود عبادت میں وقت گزارتی تھی۔ بادشاہ نے تاج و تخت چھوڑنے سے پہلے شہزادی گلزار سے کہا، میں اب دنیا چھوڑ کر تنہائی کے گوشے میں خدا کی یاد میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم کسی شہزادے سے شادی کر لو اور آرام و آسائش سے رہو۔ گلزار نے کہا، باپ کی خدمت میں ہر آرام و آسائش قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی کے جھمیلوں میں پڑ کر باپ کی خدمت سے محروم رہنا بدبختی کی دلیل ہے۔ بادشاہ نے اصرار کیا، لیکن گلزار نے باپ سے جدا ہونا گوارا نہ کیا۔ باپ بیٹی اپنی زندگی خدا کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت میں بسر کرتے رہے۔ چند سال بعد بادشاہ کے ہاں خدا کا بلاوا آ گیا، اس کی موت ہو گئی۔ اب بیٹی غمزدہ تھی۔ امیروں وزیروں نے شادی کی تجویزوں اور پیغاموں سے اس کا ناک میں دم کر دیا۔ اس کے باپ کے وفادار بوڑھے وزیر نے محبت سے شادی کو سمجھایا کہ بادشاہ کی وفات کے بعد شہزادی کا دنیا ترک کیے رکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ عورت زاد اور پھر تنہا، کسی سے صلح نہ مشورہ۔ آخر وزیر کے کہنے پر گلزار نے ایک بڑے سوداگر سے، جس کا نام زردار تھا، شادی کر لی۔ گلزار اور زردار بڑے پیار و محبت سے رہتے تھے۔ 2 سال بعد زردار نے اپنی بیوی سے کہا، بغداد میں میرا کاروبار ہے، اب میں کچھ عرصے کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر اپنا کاروبار دیکھوں، کیونکہ اس دنیا کا عیش و آرام روپے سے ہی ملتا ہے۔ آپ یہاں میرے بھائی درویش کی حفاظت میں رہیں، میں آندھی کی طرح جاؤں گا اور بگولے کی طرح واپس آؤں گا۔ میں خود بھی آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، مگر اب جانا بھی ضروری ہے۔ زردار گلزار کو درویش کی حفاظت میں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہوا۔ کچھ عرصہ تک درویش گلزار کے پاس آتا جاتا رہا۔ زردار یعنی اس کے شوہر کو بغداد میں مجبوراً زیادہ ٹھہرنا پڑ گیا۔ اس کے بھائی درویش نے ایک دن گلزار سے وہ ہیرے والی انگوٹھی مانگ لی جو اس کے شوہر زردار نے اس کو شادی میں دی تھی۔ کسی عورت کا اپنے شوہر کی دی ہوئی انگوٹھی کا کسی اور کو دے دینا بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایسی عورت کے متعلق لوگ سمجھتے تھے کہ اس نے حامد کو دل سے بلا دیا، اور ایران کے پرانے زمانے کے قانون کے مطابق ایسی بے وفائی کی سزا موت تھی۔ درویش کی اس کمینہ حرکت پر گلزار کو بے حد رنج ہوا۔ درویش نے سبھی جتن کیے، مگر نیک دل شہزادی نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ گلزار نے درویش کو بہت مرمت کی اور پھر اپنے گھر پر اس کا آنا جانا بند کر دیا۔ اب درویش عجیب مصیبت میں پھنسا۔ وہ سمجھتا کچھ تھا لیکن ہو کچھ اور گیا۔ اس کو اندیشہ تھا کہ گلزار درویش کی کمینہ حرکتوں کی شکایت اس کے بھائی زردار سے کریں گی۔ درویش نے گلزار کے خادم یعنی نوکرانی کی معرفت اس انگوٹھی کو چوری کرا لیا اور اس انگوٹھی کو حاکم کے سامنے پیش کر دعویٰ کیا کہ اس کی بھابھی یعنی اس کی بھائی کی بیوی نے اپنی شادی کی انگوٹھی ایک بدماش کو دے دی تھی، اس لیے اس کو حامد سے بے وفائی کرنے کی سزا ملنی چاہیے۔ اب کیا تھا، پہلے زمانے میں بہت سخت انصاف ہوا کرتا تھا۔ انگوٹھی کو دوسرے کے قبضے میں دیکھ کر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ شہزادی بے وفائی کی مجرم ہے، اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ موت اور حاکم کا حکم ٹالے نہیں ٹلتا۔ گلزار اپنی بے گناہی پر زار و کتار روتی رہی، پر خدا کے سوا کوئی اس کی بے گناہی کو جانتا ہی نہیں تھا، تو مانتا کیوں کر۔ گلزار کو شام کے وقت گردن تک زمین میں گاڑ دیا گیا، اس خیال سے کہ اس پہ پتھر نہ برسائے گے، رات کو سخت سردی اس کا کام تمام کر دے گی۔ آدھی رات گزری تھی کہ ایک ڈاکو نہایت خوبصورت اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ گھوڑا شہزادی کو دیکھ کر ڈرا اور کنی کاٹ گیا۔ ڈاکو اس مقام پر گھوڑے کو واپس لایا اور اس نے سنا، اے خدا، مجھے موت سے ڈر نہیں، کیا میں واقعی قصوروار کوئی نہیں، صرف تو جانتا ہے ایک نہ تو اس عورت پر ایسی تہمت دھری جائے اور تیری خدائی میں اس بے گناہ سرخروئی کا کوئی سامان نہ ہو۔ ڈاکو اندھیرے میں کھڑے یہ الفاظ سن رہا تھا۔ ڈاکو گھوڑے سے اترا اور کسی پھرتی کے ساتھ شہزادی کو نکال کر اپنے گھوڑے پر لادا اور ہوا ہو گیا۔ گلزار کو جب ہوش آیا، آپ کون ہو اور مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ ڈاکو نے کہا، میں ڈاکوؤں کا سردار ہوں، تمہاری مصیبت پر میرا دل موم ہو گیا، تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں، ڈرو مت، تمہیں آرام اور عزت سے رکھوں گا۔ رات کی تاریکی میں گھوڑا ہوا سے باتیں کرتے چلا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکو ایک مکان پر پہنچا، شہزادی کو اتارا اور اپنے مکان میں داخل ہوا۔
ڈاکو کی بیوی اس کے استقبال کے لیے دوڑی آئی اور ایک نوجوان عورت کو دیکھ کر حیران ہوئی کہ آج یہ کیسا مال اڑا کر لایا ہے۔ اس نے پوچھا تو ڈاکو نے کہا کہ یہ مصیبت کی ماری ایک شہزادی بے موت اس کے منہ سے نکال کر لایا ہوں، اسے اپنا مہمان سمجھو اور اس کی ہر طرح خدمت اور دلجوئی کرو۔ گلزار ڈاکو کے گھر میں پورے اطمینان سے رہنے لگی اور خدا کی یاد میں اپنا وقت بسر کرتی۔ ڈاکو کے گھر سے اسے محبت بھی ہو گئی۔ وہ ڈاکو کے بیٹے سے پیار کرتی اور ڈاکو کی بیوی سے اس کے سنگ دلی کے قصے سن کر حیران ہوا کرتی تھی اور اس خدا کا شکر بجا لاتی تھی جس نے ایک بے رحم ڈاکو کے دل میں ایک بے بس لڑکی کے لیے رحم بھر دیا تھا۔ مگر مصیبتوں نے یہاں بھی گلزار کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ڈاکو کا سردار ایک حبشی غلام گلزار کو ورگلانا چاہتا تھا کہ ڈاکو کے قیمتی مال سے کبھی کبھار کچھ چھپا کر اسے دے دیا کریں۔ گلزار ایک بری حالت میں تھی لیکن ایک شہزادی تھی، وہ ایسی بری حرکتوں پر کیوں کر اتر آتی؟ اس نے حبشی غلام کو نہ صرف ٹکا سا جواب دیا بلکہ ساتھ خوب ڈانٹا۔ بکا بھی حبشی تھا، بڑا بدماش۔ شہزادی کے آنے سے اسے بڑی تکلیف تھی۔ اس نے شہزادی کو کہا، اچھا تم نہ مانو، ایک دن یہی ڈاکو جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے رکھا ہے سر تن سے جدا نہ کر دے تو میرا نام نہیں۔ اتنی کرامت تو تمہیں جلد دکھا دوں گا اور تمہیں اس پرہیزگاری کا مزہ بھی تمہیں چکھا دوں گا۔ شہزادی گلزار ایک غلام کی الٹی سیدھی باتیں سن کر خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی تھی۔ حبشی غلام ایک رات اٹھا اور ڈاکو کے بیٹے کے کمرے میں گیا اور ایک سنگدلی قاتل کے اس نے عزیز کو خنجر سے ہلاک کر دیا۔ عزیز اس ڈاکو کے بیٹے کا نام تھا۔ خنجر ہاتھ میں لیے وہ دبے پاؤں شہزادی کے کمرے میں گیا۔ وہ خنجر شہزادی کے تکیے کے نیچے چھوڑ دیا اور خود جا کر اپنے کمرے میں لیٹ کر سو گیا۔ صبح سویرے ہی ڈاکو اپنے بیٹے عزیز کو جگانے گیا۔ بیٹے کے قتل کے نظارے سے اس کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کلیجے کا ٹکڑا قتل ہو چکا ہے۔ اس پر صدمہ سا طاری ہو گیا۔ ڈاکو کی بیوی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی رونے سے آسمان ہلا دیا۔ بدماش حبشی بھی دوڑا ہوا پہنچا اور یہ حالت دیکھ کر واویلا کرنا شروع کر دیا۔ وہ بہت رویا، چیخا اور چلایا۔ وہ چلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ کس کا کام ہے تو جب تک اسے بدلہ نہ لے لوں مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا، ذرا دیکھے تو صحیح آقا، یہ خون کی چھینٹیں شاید سوراخ دلانے میں مدد دے سکیں۔ یہ قاتل کون ہے؟ خون کے دھبوں پر چلتا ہوا وہ ڈاکو اس کی بیوی کو لے کر شہزادی کے کمرے میں پہنچا۔ قسمت کی ماری ابھی سو رہی تھی۔ پہنچتے ہی حبشی نے چلانا شروع کر دیا، میرے مالک اس ڈائن نے تیرے بیٹے کو ہلاک کیا ہے۔ ہائے ظالم، تو نے نیکی کا کیا بدلہ دیا؟ شہزادی کا جو حال بیان سے باہر پریشان اور بے زبان کھڑی تھی کہ بدماش حبشی لپک لپک کر اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ جب شہزادی کے تکیے کے نیچے سے خنجر بھی نکل آیا تو پھر اس نے سچ مچ شہزادی پر تلوار اٹھا لی۔ ڈاکو نے اشارے سے اسے روک دیا۔ حبشی رہ رہ کر تلوار تولتا اور شہزادی کو قتل کرنے کے لیے لپکتا۔ ڈاکو نے اس کو کمرے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا، خاموش رہنے کی التجا کی اور دل میں سوچا گلزار پر شبہ کرنا ٹھیک نہیں، مگر پھر بھی اس سے پوچھوں تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے۔ شہزادی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، آپ کے گھر کی خیر خواہی میں یہ ظلم مجھے پھنسانے کے لیے کیا گیا ہے، مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ خدارا میری بے گناہی پر گواہ ہے اور میری اس سے عاجزانہ دعا ہے کہ ایک دن میری زندگی میں ہی یہ حقیقت بھی واضح کر دے۔ ڈاکو کو یقین آ گیا کہ یہ کام گلزار نہیں کر سکتی۔ اس کے بیٹے کو گلزار نے قتل نہیں کیا، مگر ڈاکو کی بیوی پر بچے کے قتل کا صدمہ بہت زیادہ تھا۔ کیونکہ بظاہر شبہ گلزار پر تھا تو ڈاکو کی بیوی نے کہا کہ گلزار کا میرے سامنے موجود رہنا آنکھوں میں کانٹے اور دل میں نشتر چبونا ہے، یہ کسی صورت میرے سامنے نہیں رہ سکتی۔ ڈاکو نے گلزار سے کہا کہ میں مجبور ہوں، اب یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا، مگر اب تمہارا یہاں سے رخصت ہو جانا ہی بہتر ہے۔ یہ لو 500 اشرفیاں، کسی وقت تمہارے کام آئیں گی۔ گلزار نے گردن جھکا کر ادب سے کہا، مجھے موت کے منہ سے چھڑا لیا۔ میں آپ کا دل و جان سے احسان مانتی ہوں، یہ بدبختی ہے کہ آپ کے بیٹے کے قتل کا شبہ مجھ پر کیا گیا۔ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن آپ یقین جانیے شریفوں میں نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر میں آپ کی خدمت بجا نہیں لا سکتی تھی تو یہ ظلم ڈھانا مجھے گوارا نہیں۔ وہ خدا جس نے پہلے موت کے پنجے سے بچایا اب بھی میری حفاظت کریں گے۔ خدا کرے کہ ایک دن اس قتل کا صحیح حال آپ کو معلوم ہو جائے۔ آپ کا ان اشرفیوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں نے بہت دولت دیکھی ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ ڈاکو نے اصرار کیا اور کہنے لگا، اشرفیوں کی گٹھلی ساتھ لیتی جاؤ، روپیہ ہر مشکل کا حل ہے۔
اور تم ایک شریف اور ناتواں عورت ہو۔ گلزار نے اشرفیوں کی تھیلی سنبھال لی اور ڈاکو کو آخری سلام کر کے وہاں سے چل کھڑی ہوئی۔ دن بھر چلتی رہی اور شام ہوتے ہی ایک گاؤں میں جا پہنچی۔ حیران تھی کہ کیا کرے، کس کے پاس جائے، نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی ٹھکانہ۔ اس نے جا کے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، یہ ایک بڑھیا کا مکان تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، گلزار نے کہا، بڑی اماں میں مسافر ہوں، ابھی ابھی یہاں پہنچی ہوں، مجھے یہاں رات بسر کرنے دیجیے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑھیا نے کہا، آؤ بیٹی، اس غریب خانے کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ گلزار ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بیٹھ گئی اور بڑھیا کو پیسے دے کر اپنے لیے بازار سے کھانا منگوایا۔ دونوں نے مل کر کھایا۔ گلزار نے اسے ساری کہانی سنائی جو اس کی آپ بیتی تھی، پھر سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی گلزار بڑھیا کو ساتھ لے کر سامان خریدنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑی بھیڑ چلی آ رہی ہے۔ سپاہی ایک آدمی کے مشقے قصے لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آدمی اپنا قرض ادا نہیں کر سکا، اس لیے اسے پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ گلزار نے کہا کہ اس کا قرض کتنا ہے؟ معلوم ہوا 400 اشرفیوں کے قریب۔ پوچھا، اگر یہ قرض اس وقت ادا کر دیا جائے تو کیا اسے رہا کر دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ گلزار نے فوراً ان لوگوں کو ٹھہرایا اور قرض خواہ کا جو ساتھی تھا گن کر تمام اشرفیاں ادا کر دی۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ کون نیک اللہ کی بندی ہے جس نے ایک آدمی کی جان بچائی۔ ہر شخص اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ شہزادی کو بھیڑ میں ایک طرف کو نکلنا پڑ گیا۔ شہزادی نے بڑھیا کو سلام کیا اور اگلے شہر کی راہ لی۔ اب آزاد ہونے والا آدمی اس بڑھیا کو ڈھونڈ لیا اور پوچھا، وہ شہزادی کہاں ہے جس نے مجھے چھڑایا تھا؟ بڑھیا نے کہا، وہ تو اگلے شہر چلی گئی۔ وہ بھاگا بھاگا اسی طرف گیا اور شہزادی کو 2 کوس پر جا کر ڈھونڈ لیا۔ اس نے شہزادی کو سلام کیا، بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کے پاس اور کتنی اشرفیاں ہیں؟ کیا یہ اچھا ہو آپ مجھ سے شادی کر لیں؟ شہزادی نے اس کو بہت برا بھلا کہا، ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کمینہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ گلزار ایک چشمے کے کنارے ذرا دم لینے کو بیٹھ گئی۔ اب اس بدماش کی شرارت ذرا سنیے۔ قریبی سمندر میں ایک جہاز کھڑا تھا۔ اس کے کپتان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میری ایک ایسی لونڈی ہے جس کے سامنے پریاں بھی پانی بھرتی نظر آتی ہیں، مجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوتی، میں اسے بیچنے پر مجبور ہوں۔ اگر آپ 500 اشرفیاں دے دیں تو آپ ایسی لونڈی کے مالک بن سکتے ہیں جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ کپتان بدماش کے ساتھ ہی چل پڑا اور دور سے گلزار کو ایک جھلکی دیکھ کر بدماش کو 500 اشرفیاں ادا کر دیں۔ بدماش سر پر پاؤں رکھ کر اپنے گھر کی طرف بھاگا اور کپتان گلزار کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، اے چاند کے ٹکڑے جو آسمان سے زمین پر اتر آیا ہے، میں نے تمہیں چاندی کے عوض خریدا ہے، مگر تمہیں جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ میری اور اس سے زیادہ خوش قسمتی کیسے ہو سکتی ہے کہ تیری جیسی عورت میرے ہاتھ میں آئی۔ اور جہاز پر چلیں اور تم میرے ویران اور اندھیرے گھر کو روشن کر دو۔ گلزار بڑی ہی تکلیف اور بےتابی سے یہ باتیں سن رہی تھی اور چلا کر بولی، پاگل نامراد، کون منحوس مجھے بیچنے اور کون گدھا مجھے خریدنے والا ہے؟ تم کیا بک بک کر رہے ہو؟ کپتان طاہر سپاہی بولا، تمہارا بیچنے والا اپنے دام لیے جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے گلزار کو کندھے پر لادا اور جہاز کا رخ کیا۔ گلزار چیخی چلائی مگر کپتان نے اسے جلدی سے جہاز پر ڈال دیا اور جھٹ پٹ جہاز کو چلتے کر دیا۔ شہزادی کا پریشانی کا اندازہ کریں، ایک وحشی کے پنجے میں گرفتار تھی اور بظاہر رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آئی۔ کپتان تو گلزار کو ایک زرخریدی لونڈی سمجھتا تھا۔ اس نے سبھی جتن کیے مگر گلزار کی پریشانی کا ایک پل بھی کم نہ ہوا۔ آخر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن سخت طوفان آیا اور جہاز لگا بیچ سمندر میں تھپیڑے کھانے اور مسافر لگے کلمہ پڑھ پڑھ کر خدا کو یاد کرنے۔ طوفان بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ جہاز ڈوب گیا، غرق ہو گیا، سب مسافر بھی ڈوب گئے، مگر گلزار اور کپتان علیحدہ علیحدہ تخت پر بہے جا رہے تھے۔ شہزادی 2-4 گھنٹے کی مصیبت کے بعد ایک مقام پر کنارے جا لگی اور کپتان بہتے بہتے اس مقام سے دور کسی شہر میں جا پہنچا۔ گلزار جس جزیرے کے کنارے پر پہنچی اس کا نام لطیفہ باغ تھا۔ وہاں زیادہ آبادی عورتوں کی تھی اور ملک کا سارا انتظام بھی عورتوں کے پاس تھا۔ جس دن گلزار ٹوٹے پھوٹے تختوں پر ساحل کے قریب بہی جا رہی تھی، اس دن بہت سی عورتیں ایک تہوار منانے سمندر کے قریب جمع تھی۔ ان میں سے چند ملکہ کے حکم سے اپنی کشتی سے کنارے تک لے آئی۔ بہت سی عورتیں گلزار کے ارد گرد جمع ہو گئیں
اور لگی طرح طرح کی سوال کرنے۔ ملکہ نے سب کو منع کر دیا، گلزار کو کھلایا پلایا اور اچھے اچھے کپڑے پہنائے۔ جب اس کی طبیعت بحال ہوئی تو اس نے کہا، اچھی بیٹی، اب تم اپنی داستان سناؤ۔ شہزادی گلزار نے اپنے غم آپ بیتی شروع سے آخر تک سنا ڈالی۔ ملکہ نہایت متاثر ہوئی، شہزادی کو پیار کیا اور کہا، اچھا بیٹی، مردوں کی مجلس اس لائق نہ تھی کہ تم ان کی زینت بنتی۔ اچھا ہوا تم یہاں آ گئی، اطمینان سے رہو، اس ملک میں عورتوں کی بادشاہت ہے، یہاں تم کو مرد ستائے نہیں گا۔ گلزار اس جزیرے میں آرام سے رہنے لگی، عبادت کے بنا اسے اور کوئی کام نہ تھا۔ چند ہی دنوں میں بڑی پرہیزگار مشہور ہو گئی۔ جس کسی کو تکلیف ہوتی وہ اس کے پاس دعا کرانے پہنچ جاتا اور اس کی دعا کی برکت سے لوگوں کے دکھ درد دور ہو جانے لگے، ہر کسی کی بیماریاں دور ہو جاتی۔ لطیفہ باغ کی بوڑھی ملکہ نے اسے اپنی دانائی سے پہچان لیا تھا کہ اس کے بعد صرف گلزار ہی اس کی ریاست کی ملکہ ہونے کے لائق ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دن دربار میں اعلان کیا اور گلزار کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس اعلان سے جزیرے بھر کی عورتیں خوش ہو گئیں، کیونکہ گلزار سے اچھی ملکہ ملنا ان کے لیے محال تھا۔ ایک سال کے اندر ہی اندر بوڑھی ملکہ جنت کو سودھار گئی اور گلزار ملکہ بن کر تخت پر بیٹھ گئی۔ گلزار تھی آخر بادشاہ کی بیٹی، حکومت کے سب رنگ ڈنگ جانتی تھی۔ اس نے ملکہ میں وہ سلیقہ برتاؤ دیکھتے ہی دیکھتے ملک نہال ہو گیا۔ گلزار کی پرہیزگاری بھی ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اس کی دعا کی برکت اور شہرت دوسرے ملکوں میں پھیل گئی اور حاجت مند لوگ دور اور نزدیک سے دعا کرانے کے لیے کھینچے چلے آنے لگے۔ ایک دن ملکہ گلزار کی خدمت میں دوران سے عرض کیا کہ شہر کے صحرائے میں 6 مسافر اترے ہیں جو کسی دوسرے دیش سے آئے ہیں اور ملکہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک اندھا ہے، ایک کوڑی ہے اور ایک کو مرگی کا مسئلہ ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو ملکہ اور اس کے دربار والیاں ایسے پردے میں بیٹھی ہوئی تھیں جس میں سے وہ تو باہر والوں کو بآسانی دیکھ سکتی تھی مگر باہر والے دیکھ نہ سکتے تھے۔ مسافروں نے جھک کر ملکہ کو سلام کیا۔ ملکہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کی طرف کہا، اے نیک دل ملکہ، ہم جانتے ہیں کہ خدا آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہم بڑی بےتابی میں ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کی معرفت خدا سے معافی مانگے۔ ملکہ نے کہا کہ میں کوئی مومنہ نہیں سمجھتی، تم میں سے پہلے ہر کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اس طرح کہ اس میں ذرا برابر جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، پھر دوسری بات کروں گی۔ ایک نے بڑھ کر کہا، ملکہ کا حکم سر، آنکھوں پر ہم باری باری اپنی کہانی سناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی حالت عرض کرتا ہوں کہ میں ایک سوداگر ہوں، میری شادی کئی سال ہو گئے ایک ایسی شہزادی سے ہوئی جس کے سامنے پریاں بھی ماں تھی اور اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ نیکی کا بھی حصہ دیا تھا۔ مجھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں وطن سے باہر جانا پڑا اور میں اب اس کو اپنے بھائی کی حفاظت میں چھوڑ گیا۔ واپسی پر بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ شہزادی میری طرف سے پھر گئی تھی اور ملک کے قانون کے مطابق اسے زندہ گاڑ دیا گیا تھا۔ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات تھی، میرا بھائی اس رنج میں اس قدر رویا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہی۔ آپ دعا کریں کہ میرے بھائی کی بینائی واپس آ جائے۔ سوداگر کو پردے کے اندر سے دیکھ لیا اور پہچان لیا، مگر سوداگر کو کچھ علم نہ تھا کہ یہ ملکہ کون ہے۔ ملکہ نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ وہ شہزادی جسے زندہ گاڑ دیا گیا تھا تمہاری وفادار نہ تھی؟ تمہارا دل کیا گواہی دیتا ہے؟ سوداگر نے جواب دیا، ملکہ، جب میں اس کی خوبی اور محبت کو یاد کرتا ہوں تو اس الزام کو ماننے سے دل انکار کرتا ہے، مگر کہنے والا بھائی ہے جو اس کے پاس موجود تھا۔ اس پر اعتبار نہ کرنا مشکل ہے، مگر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ میرا دل ماننے کو تو تیار نہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ اس بات کو سچ مانوں۔ ملکہ نے کہا، اچھا، میں اس معاملے پر غور کروں گی اور کل تم کو بتاؤں گی کہ میں تمہارے بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ دوسرا مسافر بولا، حضور، میرا یہ غلام کئی سال سے فالج میں مبتلا ہے، میں نے اسے بچپن سے پالا ہے اور بچوں کی طرح رکھا ہے، دعا فرمائیں کہ خدا اسے صحت دے۔ ملکہ نے پہچان لیا کہ یہ ڈاکوؤں کا سردار ہے جس کے ہاں وہ مہمان رہی تھی اور وہ بیمار ہو گیا اور وہی نالائق حبشی غلام ہے۔ اچھا، تمہاری داستان سن لی، کل تم کو جواب دے دیا جائے گا۔ تیسرے مسافر نے اٹھ کر، اے نیک دل ملکہ، میں مرگی کے مرض میں مبتلا ہوں، دعا فرمائیے کہ خدا مجھے اس دکھ سے نجات دے۔ میں نے تو بہت سوچا، سوائے اس کے اور کوئی گناہ نہیں کہ ایک خوبصورت لونڈی میں نے خریدی تھی، اس کے ساتھ سختی کا سلوک کیا، یا اس بدعملی کی سزا معلوم ہوتی ہے۔ چوتھا جھوٹ بول اٹھا، بھائی، ایک نیک دل اور آزاد عورت کو جھوٹ موٹ میں لونڈی کہہ کر تمہارے ہاتھ بھیج دینے کی سزا مجھے درگزر کی صورت میں مل رہی ہے۔ میرا گناہ اور بھی زیادہ ہے کیونکہ اس نیک دل عورت نے تو جان بچائی تھی۔ ملکہ جان گئی کہ یہ وہی بدمعاش ہے جس کی جان اس نے اس کا قرض ادا کر کے بچائی تھی۔ ملکہ نے ساری داستانیں سن لینے کے بعد کہا، اچھا، آج جا کر آرام کرو، کل اسی وقت حاضر ہونا۔ اندھا اور کوڑی اپنی داستانیں سچ سچ سنا دی تو وہ بھی میری دعا کے مستحق ہوں گے۔
لیکن وہ جھوٹ بولیں گے تو ان کی سزا دی جائے گی۔ خدا ان کو سب کے سامنے رسوا کرے گا۔ میں ان کی سب کی حقیقت سے واقف ہوں۔ جن لوگوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے ان کے لیے آج ہی دعا کروں گی۔ جب سب مسافر سرائے میں واپس آئے تو سچ کہہ دینے والے خوش تھے۔ ان کو صحت یابی کا یقین تھا، مگر اندھا اور کوڑی دونوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ وہ ایک مصیبت میں گرفتار تھے۔ سچ کہیں تو عمر بھر کی بے ایمانیوں کا پول کھلتا ہے، جھوٹ کہیں تو ملکہ کی طرف سے سختی کا ڈر ہے۔ انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور ندامت سے آدھموئے ہو گئے۔ جب دوسرے دن دربار میں پہنچے تو اندھے نے سب سے پہلے بے اختیار ہو کر اپنی بدمعاشی اور بے گناہ بھاوج کی داستان سنا دی۔ ابھی وہ ختم نہیں کر پایا تھا کہ اس کا بھائی کوستا ہوا اس پر حملہ کرنے آیا اور کہنے لگا، ملکہ اندھے کے لیے دعا کیجیے کہ یہ اپاہج بھی ہو جائے۔ مجھے اور میری بے گناہ بیوی پر ظلم تو ہے، اس کے لیے تو یہ سزا کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح جب حبشی غلام نے شہزادی کی بے گناہی اور اپنے کمینے پن کا اقرار کیا تو ڈاکو کی آنکھوں میں ہون اتر آیا اور غلام کی طرف لپکا کہ اس کا گلا گھونٹ دے۔ ملکہ کے حکم سے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ نے کہا کہ اب میں سب کے لیے دعا کروں گی کیونکہ سب نے اپنا اپنا گناہ اقرار کر لیا۔ یہ کہنے کے بعد ملکہ نے زردار اور ڈاکوؤں کے سردار کو کہا کہ آپ لوگ کل پھر تشریف لائیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ دونوں نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور کل مقررہ وقت پر تشریف لائے۔ ملکہ نے دونوں سے باتیں شروع کی اور زردار سے پوچھا کہ آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ کو اور بیوی مل جائے۔ تو زردار نے کہا کہ حضور اب نہ تو دوسری گلزار ہو سکتی ہے اور نہ میں کسی اور کی خاطر اس کی یاد کو بھلا کر اس جنجال میں پھنسنے کے لیے تیار ہوں۔ ملکہ نے کہا، خدا بڑا داتا ہے، اس کے ہاں کیا کمی ہو جائے گی اگر گلزار ہی تم کو مل جائے۔ پھر سردار سے پوچھا، اچھا آپ کے لیے دعا کروں کہ خدا آپ کو اور بیٹا دے دے۔ سردار نے کہا، بیٹا تو مجھے خدا کے فضل اور آپ کی دعا سے مل بھی چکا ہے۔ میری انتہائی خواہش ہے کہ میں اس شہزادی کے دوبارہ زیارت کر لوں تاکہ اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں۔ ملکہ نے کہا، پھر آپ دونوں کے لیے دعا کرو۔ شہزادی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے خدا جو سب طاقتوں کا مالک اور انسان کا آخری سہارا ہے، وہ بچھڑے لوگوں کو ملانے والا، کھوئے ہوئوں کو سامنے لانے والا اور دربری دعاؤں کو سننے والا ہے، اپنی سچائی اور ان کی سچائی طلب کے کر کے صدقے زاروگتار گلزار کو اور سردار کو شہزادی دکھا دے۔ زردار اور سردار ابھی آمین بھی کہہ نہ پائے تھے کہ ملکہ نے درمیان سے پردہ ہٹا دیا اور اس کے ہٹتے ہی دونوں آدمیوں کی نظر میں خدا کی خدائی ہی